السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے کیا مراد ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے منکر ہیں انہیں ہم کس طرح جواب دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ایسے آخری کہ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عز و شرف اللہ نے تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماننا ہے۔ دوسری بات جہاں تک رہی کہ جو حیات النبی کا انکار کرتے، یاد رکھیں ایک لفظ حیات النبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت میں صرف حیات النبی نہیں، حیات الانبیاء کا عقیدہ ہے۔ ہم تمام نبیوں کو زندہ مانتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے امام ٹھہرے، تو پھر ان کی زندگانی بھی ان سے افضل و اعلیٰ، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اچھا، یہاں پر دوسری بات یہ، بعض کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر زندہ؟ دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ذائقے کو کہا گیا ہے، ایک ذائقہ جس کو چکھنا۔ ذائقہ چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کا ذائقہ چیک کیا، وہ چیز اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ۔ موت کا ذائقہ چکھا ہے، ہم اپنے مقام پہ چلے گئے، موت اپنے گھر چلی گئی، وہ اتنی بات ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید ہم نے پوری دیگ ہی کھا لی ہے، وہی ذائقہ چکھا ہے اللہ کے بندے۔ اب یہ پوائنٹ اگر سمجھ آ جائے نا تو وہ لمحہ بھر کے لیے ایک ذائقہ ہوتا ہے، حکم ربی امر ربی پورا تو ہونا ہے نا، لیکن اس کے بعد یہ تو اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھیں تو فرمایا وہ تو اجل تھی، گھڑی کے لیے آنی تھی، آئی اور چلی گئی۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرت۔ اچھا، دوسری بات یہ آپ دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید نے اس مسئلے کو واضح کیا ہوا ہے۔ شہداء کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید میں باقاعدہ طور پر آیت موجود ہے۔ تو شہید کا رتبہ کم ہوتا ہے، نبی کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب کم رتبے والا وہ زندہ ہے تو جن کا سب نبیوں سے بھی زیادہ ہے، پھر ان کی حیات کا کیا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر قبر میں تشریف لے جائیں، شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اجازت اس کو بھی ہوتی ہے اللہ کی عطا سے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن میرے محبوب تو ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لے کے آتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے نا۔ تو جو اپنی قبر میں ہو، اجازت ملنے پر کہاں جائے؟ اگر وہ زندہ ہے تو جو ہر قبر میں آتے ہیں تو پھر ان کا کیا؟ پھر تیسری بات یہ ہے، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور ساتھ فرمایا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو اس کو کہتے ہیں دلائل واضحہ، اس کے ساتھ واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور پھر اگلی بات، معراج کی رات، یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، سبھی نبی آئے اور آپ امام ٹھہرے، سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو یہ کیسے تھے؟ وہ زندہ تھے تبھی تشریف لائے نا، تبھی میرے محبوب نے ان کی امامت فرمائی نا۔ واہ واہ واہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اس پر بہت لمبا کلام ہو سکتا ہے، بہت لمبا، لیکن یہ صرف آپ نے کہا کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے یہی پھکی کافی ہے، ان کو یہ استعمال فرمانی چاہیے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو حضور کا نام لیتے لیتے چلے گئے، ان کی قبریں آج تک آذان دے رہی ہیں حضور کے عشق رسول کی۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی کیا شان اقدس ہے؟ آپ اگر اور کچھ بھی سمجھنا ہے تو صرف یہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مجھ پر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو کوئی ایک لمحہ بتائیں جس میں حضور پر سلام نہیں پڑھا جا رہا؟ ہر وقت حضور کی روح موجود ہے اور سلام سن رہی ہے اور جواب بھی عطا فرما رہی ہے۔ واہ واہ، یہ حیات النبی پر تو بہت دلائل ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔